آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ پر گئے تو قوم نے ان کی غیر موجودگی میں پیچھے، حالانکہ حضرت ہارون وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن قوم نے ان کی کچھ ناپرواہ کرتے ہوئے انہوں نے سامری نامی جو ان کو گمراہ کرنے والا تھا، جس نے ساری قوم کے زیورات فرعونیوں کے بھی اکٹھے کیے اور پھر ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بنایا، کہا یہ ہے معبود موسیٰ، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ، اتنی بھی سمجھ نہیں آتی، وہ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ تو جو بچڑا ہے ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، تو معبود کیسے بنا لیے؟ یہ اللہ کی بات ہے۔ رب نے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں گمراہ، کس طرح اور کہاں سے کیسے ہوئے کہ جو بچڑا بنایا ہوا ہے وہ تو ان کی بات کا جواب بھی دیتا نہیں، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور وہ تو ان کی تکلیف کا، نقصان کا، نفع دینے کا بھی مالک نہیں۔ یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نفع نقصان کا مالک نہیں، بات کا جواب نہیں دیتا، تمہارا معبود کیسے ہو گیا بھائی؟ کیسے تم نے اس کی عبادت کی؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا ان سے، اے میری قوم، انما فتنتم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تم کس آزمائش میں آ چکے ہو، حالانکہ تمہارا رب کون ہے؟ جو رحمان ہے، وہ رب ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور آگے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، ایسے کرو کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، تم میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میری اتباع، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے کام کی اتباع کرو، اطاعت کرو، تابعداری کرو، جو میں تمہیں کہتا ہوں وہ مانو اور میرے قدموں پر قدم رکھو، تمہارا یہ حق بنتا ہے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، کہا کبھی یہ نہیں ہو سکتا، ہم تو یہاں پہ ہی ان کے آگے بیٹھیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام جب تک واپس نہیں آ جاتے کوہ طور سے، اے ہارون ہم تیری بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو اسی بچڑے کے آگے، اسی کو معبود سمجھ کر اس کے آگے بیٹھے ہیں بس۔ استغفر اللہ۔ دیکھو قوموں کے حال، شروع سے ہی شرک کس طرح عام ہے ہر دور میں، اور نبیوں کو سمجھانے کا طریقہ نوٹ کر لو، قوموں کا رویہ دیکھ لو، نبیوں کی تعلیم دیکھ لو اور قوموں کی تباہی دیکھ لو شروع سے، اور دیکھو جو کامیاب ہونے والے وہ بھی، ان کو بھی نظر سے ذرا دیکھتے جاؤ، اور جو ناکام ہوئے وہ بھی دیکھتے جاؤ، جنہوں نے بتوں کی پیروی کی اور آباء و اجداد کے گمراہ شدہ راستوں کو اپنایا اور اسی پہ چلتے رہے، ان کی تباہی بھی دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اور کامیاب ہونے والے وہ بھی دیکھ لو۔ کامیاب ہونے والے میرے نبی علیہ السلام کے غریب صحابہ، جن چودھریوں نے کہا تھا ان کو اپنے پاس سے اٹھا لو، اگر یہ اٹھ جائیں تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے کچھ سوچیں گے، یہ بھی نہیں کہا وہ مان لیں گے، پھر کوئی سوچی جا سکتی ہے، پھر کچھ غور کیتی جا سکتی ہے، لیکن شرط ہے اے جڑے غریب ماڑے صحابہ، نہ چنگا کپڑا ہے، نہ پیراں میں جُتی ہے، نہ کھان واسطے کچھ ہے وے، نہ مکان، انہاں دی موجودگی وچ اسی تہاڈے کول بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن ایسا ہی ہوا، نبی علیہ السلام پھر صحابہ اکرام، کہا میرے صحابہ میری تمنا ہے یار کسے طریقے دے نال چودھری قابو آ جان، مسلمان ہو جانا، انہاں نوں گل سمجھ میری آ جائے نا، تے تسی ذرا تھوڑا سائڈ تو جو میں انہاں دی گل۔ ایک دن نبی علیہ السلام کا ایک آپ کا متوالا اور دل و جان کا آپ کا انتہائی پیارا صحابی، وہ اللہ کے نبی ایک منٹ بھی ہوتا ہے نا آپ کی جدائی، وہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ہے بھی نبی نے، اللہ کے نبی ان کو بات سمجھانے کے لیے ان کے پاس گئے تو پیچھے لاٹھی کو پکڑا ہے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے عمر کا اتنا 70-80 سال کی ذوف کی عمر ہے، آنکھوں سے نبینے ہیں، اور راستہ بتانے والا بھی کوئی نہیں، سارا جسم کپ کپا تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے کہ اللہ کے حبیب کدھر گئے، تو آپ کی خوشبو نے بتا دیا کہ آقا ادھر گئے،
خوشبو پر چلتے چلتے آپ کے پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے نبی ناپسند کیا، بھئی عبداللہ میں آپ کو ٹائم علیحدہ دیتا ہوں، میرا خیال تھا میں ان کو ٹائم دوں، اب بھی تم میرے پیچھے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ اس وقت یہ نزول ہوا تھا وحی کا، ایک اندھا آدمی آپ کے پاس نبی نہ آیا تو آپ نے اس کی آنے کی بات کو ناگوار سمجھا۔ اللہ کے حبیب یہ نہیں آپ کا حق نہیں بنتا، اللہ کے نبی چودھری مانے یا نہ مانے آپ نے اپنے غریب صحابہ کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کو پتا تھا ان بد نصیبوں نے مسلمان نہیں ہونا، تو اللہ کے حبیب کی پھر بھی یہ تمنا تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو اس لیے کہنے لگے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے میرے بھائی ہارون، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے نا وہ طور سے، اے میرے بھائی ہارون تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ اذ رأیتہم اضلوا، جب تم نے دیکھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھا کہ بچڑے کے آگے سربسجود ہیں، تو تم نے کیوں نہیں روکا ان کو؟ اللہ تتبعن، اللہ تتبعن افعصیت امری، اور تو میرے پیچھے پھر کیوں نہیں آیا؟ فوراً دوڑ لگا کوہ طور پر، مجھ کو آ کر بتا تو صحیح۔ حضرت ہارون کو، اپنے بڑے بھائی کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، کیونکہ وہ بڑے نبی تھے حضرت موسیٰ، اور ان کی معیت میں یہ ان کی پیروی کرنے والے چھوٹے نبی تھے۔ بڑے رسول کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہا تو نے میرے پیچھے آ جانا تھا کوہ طور پر، مجھ کو سارا ماجرا آ کر بتا دینا تھا، اس لیے میں بھی آ جاتا وہاں اور آ کر قوم کو وہیں سے پکڑ لیتا۔ اے قوم، میں نے تو اتنی محنت کی، اتنی محنت کر، ایک ایک بندے کو میں نے اللہ کی رحمت سے اس کے راستے پر چلایا، تو اے میرے بھائی ہارون تو نے یہ میری جانشینی کی پیچھے، تو میرے پیچھے آ جانا تھا۔ جب تو نے ان کو گمراہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے سے، اتنا غصہ، اور ہونا بھی چاہیے، جو ایک دائی اور ایک خطیب اور ایک بہت بڑا نبی علیہ السلام کی شریعت کا جس کو مشن سونپا گیا ہے، اگر اس کی موجودگی میں ایک غلط کام ہو تو اس کو تو غصہ آتا ہی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے نا، کہ ہم اتنی محنت کر لوگوں کو کیا سمجھا رہے ہیں، لوگوں کا ابھی بھی غلط رویہ ہے، ابھی بھی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، میرے سمجھانے کا انہوں نے کیا قیمت چکائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں جب واپس آئے، ہاتھ میں تختیاں تھیں جو اللہ نے نسخے دیے تھے، اٹھا کر ان کو غصے سے پھینکا، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اتنا جناب موسیٰ علیہ السلام کو غیر معبود یعنی اللہ کے علاوہ جس وہ بت کی بچڑے کی پوجا پر غصہ آیا۔ قال یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں جائے، میرے ویر اس طرح تو نہ کر، اے میرے ویر، اے میرے بھائی، لا تاخذ بلحیتی۔ حضرت موسیٰ سیدھے اپنے بھائی کی داڑھی کو ایسے پکڑا، سر کے بالوں سے جھنجھوڑا، کہا یہ میری جانشینی کی پیچھے، یہ میری وزارت کی آپ نے کہ قوم گمراہ ہو چکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر، جلالی نبی تھے اللہ کے، بھائی کی داڑھی سے پکڑا، وہ بھی نبی ہے، ایک نبی نے ایک نبی کی داڑھی کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا غصے میں آ کر، تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا فرمانے لگے؟ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑو، میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر نہ جھگڑو، قوم تو اس بات پر خوش ہوگی کہ ٹھیک ہے اپنے پر آپس ہی لڑنے پہ۔ انی خشیتو، سورۃ اعراف کے اندر اس کی وضاحت ایک اور جگہ پہ اس طرح ہے کہ قریب تھا کہ قوم مجھ کو شہید کر دیتی، اے موسیٰ قوم مجھ کو شہید کر دیتی، انی خشیتو ان تقول فرقتا بین بنی اسرائیل ولا ترکب قولی، اے موسیٰ بات یہ تھی، مجھ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ آپ واپس آتے تو آپ مجھ کو آ کر کہتے اے بھائی تو نے قوم کو پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے جدا جدا علیحدہ علیحدہ کر دیا، یہ بھی مجھے خطرہ تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کر کہتے بجائے جوڑنے کے تم نے الگ الگ بنی اسرائیل کو کر دیا، تو مجھے یہ بھی ڈر تھا، اس لیے ولا ترکب قولی قال فما خطبک یا سامری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور بھی تو پوائنٹ سمجھا دی، ایک بڑا اہم نقطہ بھی سمجھا دی۔ بعض لوگ، چلو باقی واقعہ انشاءاللہ یہ تو لمبا واقعہ ہے، اس کو تو ترتیب وار قسطوں میں انشاءاللہ پورا کیا جائے گا، لیکن بڑی اہم پوائنٹ میں جو آپ کو بتانے لگا وہ یہ ہے، قرآن کے اندر جو اللہ نے بیان کی وہ کیا ہے؟ اگر ایک بھرا نبی ہوئے تو وہ قوم دی گمراہی تے اپنے وقت دے پائی موجودہ نبی نو آ کے داڑھی تو پھڑ لے تے اللہ تعالیٰ غصے دے اتے اس وقت دے دوسرے نبی نو کچھ بھی نہ آکھے تے
اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے، غصے دے اندر آ کے بھرا دی داڑھی نو پھڑیا موسیٰ علیہ السلام نے، پھڑیا ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جس پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اپنے محل دے اندر بند سن تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے محمد بن ابی بکر پچھوں دی مکان دی دیوار پھلانگ کے اندر آئے، انہوں نے حضرت عثمان دی داڑھی نو پھڑیا تے ایڈا بڑا جرم کیتا۔ حضرت ابو بکر دے پتر محمد بن ابو بکر نے آ کے داڑھی پھڑ لی۔ تاریخ میں یہ بات نوٹ ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اے میرے پیارے بھائی عثمان کے بیٹے محمد، کاش کہ تم کو پتا ہوتا اس داڑھی کی کیا ویلیو ہے، آج تمہارا باپ زندہ ہوتا اس کو پتا ہوتا میری قدر کیا ہے۔ جب محمد بن ابی بکر کو یہ بات کی سمجھائی، محمد بن ابی بکر کے اندر ایک غیرت نے جوش مارا، داڑھی کو چھوڑا، باغیوں کو وہیں چھوڑا تو مکان سے نکل گئے۔ بس اینی گل سے حضرت عثمان غنی دی شہادت جدوں باغی اس محل دے اندر پچھوں دی داخل ہوئے سن نا، انہاں باغیاں دیاں گلاں دے وچ غلط فہمی دا شکار حضرت ابو بکر دے بیٹے بھی ہو گئے سن، محمد بن ابی۔ بھئی کیا ہو گیا اگر انہوں نے داڑھی کو پکڑا ہے؟ ایک صحابی کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا جناب عثمان کی داڑھی کو پکڑتا ہے، انہوں نے غیرت دلائی تو وہ داڑھی کو چھوڑ کر نکل گئے، تو جرم کیا ہو گیا ہے؟ ادھر تو نبی، ایک نبی کی داڑھی کو نبی پکڑ رہا ہے، قرآن میں موجود ہے، لگاؤ فتویٰ نبی پر، کیا لگاتے ہو؟ کون سا جواب ہے جو اللہ نے ہم کو نہیں بتایا؟ تسی خواب خواہ چوکاں چوراہاں دے اندر کھلو کے تے صحابہ تے اٹیک کر دیو، انشاءاللہ صحابہ دا دفاع سانو آوندا ہے، صحابہ دا دفاع اللہ نے سانو سمجھایا ہے۔ کیا ہو گیا ہے اگر تم کو تمہاری بد نصیبی اللہ نے تم کو قرآن نہیں دیا؟ کوئی ایک ایسا ذاکر دنیا میں بتاؤ جس کو قرآن حفظ ہو؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا بد نصیب ہو تم، قرآن کے مخالف ہو، میں نے تم کو قرآن کی نعمت دینی نہیں۔ جاؤ چوکوں چوراہوں میں بکواس تو کرتے رہو گے لیکن تمہیں قرآن نہیں آ سکتا قیامت تک۔ قرآن کو توڑ پھوڑ کر آگے پیچھے کر کر اس کے خلاف بکواس تو کر سکتے ہو لیکن قرآن تمہارا نصیب ہی نہیں۔ نہ نبی کی حدیث، بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ابو داؤد کو نہیں مانتے، نسائی کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، کسی حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان کے پلے ہے کیا؟ جناب ابو بکر کا انکار، جناب عمر کا انکار، جناب عثمان کا انکار، جناب علی کا بھی انکار ہی ہے نا یہ، کیونکہ جو ان کی بات کو نہیں مانتا انکار ہی ہے یہ۔ اہل بیت کا بھی انکار، نبی کا بھی انکار، نبی کی بیویوں کا بھی انکار، پیچھے تمہارے پلے ہے کیا؟ اب بکواس کرتے رہو، جاؤ تمہاری مرضی، جو تمہارا جی چاہے۔ اب تمہارا مقدر صراط مستقیم نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اب جو چاہے تمہاری کرو، اللہ کی رحمت ہے۔ تم داڑھی کیا کہتے ہو کہ ابو بکر کے بیٹے نے داڑھی کو پکڑا؟ تو کیا قرآن میں ہمارے پاس جواب نہیں ہے؟ ایک نبی نے نبی کی داڑھی کو پکڑا تو کیا جرم ہو گیا؟ اللہ نے اس کا کوئی گرفت بھی نہیں کی، تو نہ اللہ نے کوئی اس پر کوئی قانون عائد کیا ہے۔ اس لیے یہ سارے جوابات ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ یہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، یہاں پہ سب کچھ موجود ہے۔ تم کہاں پھر رہے ہو؟ لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ نے سانو قرآن بھی دیتا ہے، نبی دی حدیث بھی سانو دیتی ہے، اہل بیت دی محبت، صحابہ دی محبت، اولیاء دی محبت، وڈیاں دا احترام، یہ سارا کچھ الحمدللہ اتنے موجود ہے۔ کسی ایک چیز دا بھی انکار ساڑھے ہاں جائز نہیں، ساریاں چیزاں نو الحمدللہ اسی مننے ہاں، کسی دا بھی انکار نہیں تے نہ کسی دی گستاخی اتنے جائز ہے۔ اے وے دین حق، اے وے الحمدللہ صراط مستقیم۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔